بیٹھے سیکھ کر ماشاءاللہ ہمارے نئے ساتھی بھی ہیں پرانے بھی. آج کا جو یہ ڈسٹریبیوٹر کا جو ٹریننگ سیشن ہے اس کے اندر ایک بھی لائٹ بند کرنی پڑے گی. یہ 29 سلائیڈز پر ہے. کتنے پر؟ 29 سلائیڈز. ان ڈسٹریبیوٹر ٹریننگ 29 سلائیڈز پر. اچھا عمومی طور پہ سیکھتا کون ہے؟ سیکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جو آدمی یہ کہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بھی بیٹھے گا وہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ جو آج سکھایا جا رہا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سیکھا. چاہے اس نے 10 دفعہ بھی یہ باتیں سنی ہوں، لیکن پھر اگر اس کو سیکھنا ہے اس کو اپنے ذہن کو خالی کر کے بیٹھنا پڑے گا. ہماری یہ سلائیڈز جتنی بھی یوں سمجھ لیں کہ آج کی یہ جو ٹریننگ ہے یہ پورا ڈی ایکشن ہے. اس میں ڈی ایکشن میں آنے سے لے کے ڈی ایکشن کی بزنس سے لے کے ڈی ایکشن کا کھانا پینا ہر چیز شامل ہے. ورلڈ اوور ٹریننگ ہے. یہ واحد ٹریننگ ہے جس میں پورے کا پورا جتنی آپ ٹریننگ لیتے ہو سب کا نچوڑ موجود ہے. تو آج ہم کریں گے نیو ڈسٹریبیوشن ٹریننگ. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز میں خود ہوں، میرا رویہ ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع یہاں سے ہوتا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں. بیسیکلی سٹارٹ وہاں سے ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں. اگر کوئی ایک پوری فوج کی کمانڈ کرنا چاہے اس کو کیا کیا آنا چاہیے؟ اس کو چلنا پھرنا، رائفل چلانا، گن مین، یہ وہ شوٹنگ، سارے آرڈرز کا، وائرلیس سیٹ کا، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. پھر وہ فوج کو کمانڈ کر سکتا ہے. ہر آدمی فوج کو کمانڈ نہیں کر سکتا. ضروری کام جو ہوگا وہ ہوگا فوج کی کمانڈ کا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا رویہ، پھر آپ کو اپنے ورک کے اوپر کمانڈ کا حاصل کرنا ہے. سیکھنے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی اچھی بات ہو یا بری بات ہو. بعض باتیں آپ کو سامنے والے کی بری بھی لگتی ہیں نا بھائی، آپ اس کو بھی برداشت کرو. جو اچھی بات ہے اس کو بھی برداشت کرو، جو بری بات ہے اس کو بھی برداشت کرو. آپ کے اندر استقامت ہونی چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، پھر آپ اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہو. پرانے وقتوں کی جتنی جنگیں لوگوں نے لڑی ہیں ثابت قدمی کی وجہ سے لڑی ہیں. اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، اپنی تلوار کو مضبوط رکھا اور اس کا نتیجہ حاصل کیا. تو ہمارا جو اپنے اوپر اعتبار ہے، اپنے اوپر جو ہمارا اعتماد ہے، اپنے اوپر جو یقین ہے، وہ ہمیں ہر دوڑ کے اندر آگے لے کر چلتا ہے. ہمارا اپنے اوپر جو بھروسہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈی ایکشن کو شروع کیسے کریں؟ ویسے تو ساری چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے آدمی شروع کرنے کے اوپر آ سکتا ہے. ہم نے جو اسٹارٹ کرنا ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ ڈی ایکشن کو کیسے اسٹارٹ کریں، ڈی ایکشن کی شروعات کریں. ڈی ایکشن کی شروعات جو ہے وہ سب سے پہلے جو بات ہوگی، میں نے کہا تھا کہ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ڈی ایکشن میں موجود ہے. اب ڈی ایکشن میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ کی سمجھ میں کب آئیں گی؟ یا تو میرے بولنے سے آئیں گی، میرے دکھانے سے آئیں گی، لیکن سب سے جلدی جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی وہ اس کے استعمال سے سمجھ میں آئیں گی. جب آپ اس کی کافی پیو گے، جب آپ اس کے آئل کو استعمال کرو گے، جب آپ اس کے صابن کو استعمال کرو گے، جب آپ اس کے ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرو گے، تو آپ کی سمجھ میں بنسبت اس کے کہ کوئی دوسرا سمجھائے جلدی آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو پہلا کام کیا ہوگا شروعات کے لیے؟ مصنوعات کا استعمال کرنا. پھر جب مصنوعات کے متعلق آپ نے استعمال کر لیا، یوز کر لیا، جو چیز آپ استعمال کر لیتے ہو اس کے متعلق آپ بتانا شروع کر دیتے ہو، یا اس قابل ہو جاتے ہو کہ میں اس کے متعلق بتاؤں. آپ کی گھر والی بھی جو کھانا پکا رہی ہے، جب وہ پکا کے سامنے رکھ دیتی، چکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا آج تو نمک ٹھیک ہے، آج نمک تیز کر دیا، آج مسالے پورے. یہ عموماً یہ باتیں گھر میں ہوتی نہیں ہیں، یہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، ورنہ آدمیوں کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ مسالے کا نمک تیز ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ مصنوعات کے متعلق بتائے گا وہ جب وہ اس کو چکھ لے گا، جب وہ کھا لے گا. چھوٹا چھوٹا مذاق اس لیے رہتا ہے پتہ چلتا رہے لوگ جاگتے رہتے ہیں. تو اس قسم کے مذاق وہ ٹیو بھائی تالیاں بجا کے لوگوں کو جگا دیتے. تو اتنی ضرورت میں نے بتایا نا آپ کو کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ نمک بھی کم زیادہ بتائے، لیکن چکھے گا تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو مصنوعات کے متعلق بتا کون سکتا ہے؟ جس نے کھائی ہو، جس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہو. ہمارے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو مصنوعات نے جادوئی اثر کے طور پہ کھڑا کیا، جادوئی اثر کے طور پہ. اب یہاں پر یہ دو کام ہونے کے بعد تیسرا کام کیا آتا ہے؟ آپ یہاں پر آئے ہو، پہلے آپ یوزر تھے، ممبر بنے، اب آپ کے دل پہ یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی پروڈکٹ کھائی ہے، اب مجھے ریٹرن بھی اس کا ملنا چاہیے، یا میرے پاس کوئی سروس اور کوئی نہیں ہے.
تو میں 2 سروسز حاصل کر سکتا ہوں یہاں پر. ایک تو چیزوں کا استعمال کروں, دوسرا میں اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو مضبوط کروں. نیٹ ورک کو مضبوط کرنا کیا ہے کہ جو چیز آپ نے کھائی ہے, جس چیز کے متعلق آپ جانتے ہو, اس نالج کو آپ نے سامنے دوسرے لوگوں کو پہنچا دینا ہے. جب دوسروں کو یہ نالج پہنچے گی تو وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. سلائیڈز کافی ساری ہے, 29 سلائیڈز ہیں میں نے بتایا. اچھا, تو مصنوعات کا استعمال کیا کہہ رہا ہے کہ مصنوعات کا استعمال جو ہے اس کو آپ سیکھ لو گے, پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دو گے. ایک چیز اور ہے, ڈی ایکسن کی مصنوعات کسی ایک پیٹنٹ کے اوپر یا ایک تیر کے نشان کے اوپر نہیں ہے کہ سیدھی اس نے لگنی ہے. ہر مصنوعات کے اثرات ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کئی لوگوں کو یہ فوری طور پہ فائدہ پہنچائے گی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک بڑے پیر کٹے پٹے اور اس طرح کا ایک پیشنٹ آیا اور اس کو شوگر تھی. جب ہم نے اس کو شروع کیا علاج تو ود ان 6 منتھ اس کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ بہترین ہو گیا. حیدرآباد سے خاتون آئی تھی, ان کے بہت معمولی زخم تھے. ان کا علاج ہم نے کم و بیش 1.25 سال تک کیا. ان کے زخم میں کک بھی فرق نہیں پڑا, ذرا سا بھی فرق نہیں. اب ریزن جب ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو اینڈ ہمارے پاس یہ آیا کہ صاحب وہ کھا تو رہی ہیں آپ کے کہنے پہ سب کچھ, پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں, رشی بھی لے رہی ہیں, مورنزی بھی لے رہی ہیں, اسپیروجن بھی لے رہی ہیں, لیکن پرہیز نہیں کرتی. اس کے اوپر جو پرہیز کرے گا اس کے اوپر جو اثرات ہوں گے اس آدمی پر وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو پرہیز نہ کرے. کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں روٹین میں لینے سے منع کیا جاتا ہے, عام حالت میں بھی منع کیا جاتا ہے. عام حالت میں بھی جو ڈسٹریبیوٹر ہمارے پاس نہیں ہے ڈی ایکسن کے, وہ ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہنے لگے کہ یہ کولڈ ڈرنک نہیں پیو, خالی پیٹ نہیں پیو, روزے کی حالت میں نہیں پیو, یہ بیمار کرتی ہے. چائے کا استعمال زیادہ, ہر آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو پتہ ہے. تو یہ مصنوعات کا جو استعمال ہے یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے, اس کے اثرات بھی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو فوائد جتنے بھی اس کے فوائد ہیں جو آپ اس سے حاصل کرو گے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مشاہدہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ خود کھائیں گے, پوٹینسی کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا فائدہ ہے. رشی کا استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ ہے. عمومی طور پہ ہر آدمی کو اس کا تھوڑا تھوڑا جو فائدہ ہے اس میں چینجنگ آتی ہے, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ صحت جو ہے اس کی وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اچھا, اب مصنوعات کا استعمال کیسے, یوز مصنوعات کا کیسے کرنا ہے آپ نے, جو آپ کو ایک پروڈکٹ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. جیسے رشی مشروم کا استعمال ہے, مورنجی کا استعمال ہے, ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہے, ویسے ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کی نظر میں آنا ہے. مثال کے طور پہ آج سے 6 سال پہلے یا 5 سال پہلے مجھے کوئی ڈسٹریبیوٹر کے حوالے سے نہیں جانتا تھا, ڈی ایکسن کے حوالے سے نہیں جانتا تھا. میں نے یہ پروڈکٹ استعمال کرنی شروع کی ہوئی تھی اس سے پہلے سے, لیکن جیسے جیسے پھر لوگوں کی نظر میرے اوپر پڑتی گئی, کسی نے کہا کہ آپ کی جلد بہت اچھی ہے, کسی نے کہا کہ آپ کی اس ایج کے اندر جلد بہت اچھی ہے, کسی نے کہا یار انوار بھائی آپ کی فٹنس اتنے سال کی عمر کے اندر اتنی اچھی ہے, ہم تو آپ سے 10 سال چھوٹے ہیں اور ہم تو لیٹے ہوئے بستر میں. یہ افادیت لوگوں کو خود بخود نظر آنی شروع ہوتی ہے. کب شروع ہوتی ہے, جب آپ کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح جیسے درخت ہے, عمومی طور پہ اس کی طرف لوگ اگنور کر رہے ہیں, لیکن جب درخت کو, ابھی آپ دیکھو کہ کتنے آم کے درخت تھے, کبھی آپ کے ان کے اوپر نظر نہیں پڑی, لیکن جب اب موسم آ گیا, پھول آئے تو لوگوں کی نظر پڑی, پھر اس کے اندر کیریاں آئیں, پھر لوگوں کی نظر پڑی, پھر اس کے اندر پھل آئے گا. جب وہ پھل ہرا ہوگا تو کم نظر پڑے گی, جب وہ پھل پیلا ہوگا تو لوگوں کی نظر زیادہ پڑے گی, اور وہ اتنی خطرناک نظر ہوگی کہ پڑوسی کے گھر میں پتھر مار کے آم توڑا ہو. ایسا ہے, ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھے یہ کام کر چکے ہیں, کسی کے گھر میں پتھر مار کے ہم آم توڑ چکے ہیں, امرود بھی توڑ چکے ہیں. چھوٹے جب توڑتے نہیں سمجھ میں آتی, لیکن چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو یہ ہے یہاں پر کہ مصنوعات کا ذخیرہ جو آپ نے رکھنا ہے, جیسے یہ سامنے الماری رکھی ہوئی آپ نے, جب آپ اس کا کام کر رہے ہو اس طرح کوئی ارینجمنٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ کے ڈسٹریبیوٹر میں اضافہ ہوگا, دوسرا لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا, اور اس کو بالکل نیک نیتی سے کریں. نیک نیتی آپ کی یہ ہے کہ لوگوں کو صحت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. آپ کی یہی نیک نیتی جو ہے وہ آپ کا بزنس بنے گی. مصنوعات ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پر سب کی نظر پڑے. ٹھیک ہے, جب آپ پڑھیں گے مصنوعات کے متعلق بتائیں کیا کہتا ہے, کس طرح بات کرنی ہے, طور طریقے, آداب و اخلاق, طریقہ کار یا مہارت سے, جذباتی رویہ. جیسے بھی بات ہو رہی ہے, ایک عام سی بات ہو رہی ہے, میں بھی کوئی خاص ویسے تقریر والا انداز نہیں ہے,
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہو، اسی طرح بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو آداب ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہم نے محفوظ رکھنا ہے. ہم نے سب کا، جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا ادب بھی کرنا ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا ادب بھی کرنا ہے. پھر ہم نے اپنی جو پروڈکٹ ہے ان کے ادب کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہم ایسی بات کریں کہ وہ بولے یار یہ کیا چیز بتا رہے ہو. اب یہ طریقہ کار مہارت، جذباتی رویہ، عملی منفی اور اعتراضات کو دور کرنا. اعتراضات کو دور کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اعتراضات کو کون دور کر سکتا ہے؟ جس نے سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا ہو اور چیزوں کو استعمال کیا ہو. جس نے ہاتھ سے استعمال نہیں کیا ہوا وہ اعتراضات کو دور کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اپنے جتنے لوگ آپ کے ملنے والے ہیں ان کو آپ نے مصنوعات کے متعلق معلومات پہنچانی ہے. وہ مصنوعات کے متعلق معلومات پہنچانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی معلومات ہو. جس کو آپ نے چیز کو استعمال کیا اس کی معلومات یقین ہے آپ کی رگوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر. نہیں، یہ اس میں آپ کا وہ نہیں ہے دوش. آپ اپنے طور پہ تو یقین کرتی ہو نا. جب آپ یقین کرتی ہو یہ کافی ہے. میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. یہ سب نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، کل کی کلاس میں کوئی ایک آدمی مل جائے گا وہ بھروسہ کرے گا. دنیا کا دستور ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ ترقی وہ آدمی کرتا ہے جس کو خود پر اعتبار ہو، جس کو اپنی پروڈکٹ پر اعتبار ہو. پرانے وقتوں کو سائیکل پر اعتبار تھا کہ ہمیں دوسرے شہر میں پہنچائے گی، جاتے تھے. آج موٹر سائیکل پر ہے، پھر گاڑی پر ہے. پھر اعتبار بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اصل چیز میرے اوپر اعتبار ہے میرا اپنا، کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا. جو لوگ اس بات پہ اعتبار رکھتے ہیں وہ بہت ہلکے لوگ جو ہے نا وہ بڑے کام کرتے ہیں. تو باتیں پھر وہی آ جاتی ہیں کہ پورا اس میں آپ کے کاروبار کی بقا، اچھے سارے کم از کم 20 اچھے سارے بزنس کو خودکار طریقے سے چلانے کے لیے انتہائی اہم قدم، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کہتا ہے مستقل سارے بنانے پر توجہ دیں، نہ کہ سونے کا انڈا کسی سے ایک ہی دفعہ میں لینے کی کوشش کریں. 2 سے 3 ماہ میں سارے کی لسٹ میں. ہمارے پاس جتنے لوگ نئے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ان کی طبیعت کے مطابق ڈیسیزن لے کہ ان کو کیا چیز چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر صرف کافی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، بلیک کافی سے، اس کو رشی لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے دانتوں کو تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں. صابن اس کی الرجی کو دور کر سکتا ہے، کوئی چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں. فیٹری کریم ہے، کچھ چیزیں کمبینیشن میں آتی ہیں. کمبینیشن ان کا ہے، بہترین کمبینیشن کیا ہوگا کہ رشی مشروم کے ساتھ اورنجی دے دی جائے. یہ ہر قسم کی ڈیزیز کے لیے بہترین کمبینیشن ہوگا. اسی طرح جب ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو صابن کے ساتھ اس کو ٹی ٹری کریم کا استعمال بھی بتا دیا جائے. اسی طرح اور جتنی چیزیں ان کے ساتھ ساتھ ہر چیز جس کو آپ جانتے ہو دوسرے کو بتانا شروع کرو، اسپیشلی خواتین کو. پھر ان مردوں کو، ان بوڑھی عورتوں کو جن کے گوٹے گٹوں کے اندر درد ہے، گوٹے گٹے تو سمجھتے ہو، اور وہ اپنے آپ سے اس وقت وہ طبیعت کے لحاظ سے بیزار بیٹھے ہوئے، ایک زیادہ ہو جائے تو کتنی چیزیں دور ہوتی ہیں. ایک زیادہ ہو جائے تو آپ کے اندر ویکنس آتی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں. کبھی موٹاپے کا شکار، کبھی کمزوری کا شکار، کبھی اٹھ نہیں سکتے، کبھی بیٹھ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں جن گھروں کے اندر آتی ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز دور ہوتی ہے وہ گھر کے نزدیکی لوگ دور ہو جاتے ہیں. چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے بیمار آدمی اگر ایک ہوگا پورا گھر بیمار ہو جائے. ہمارے پاس جتنی یہ چیزیں ہیں ڈی ایکس این کی، اس کے اندر ذہنی طور پہ ایک بات نئے والے بھی اور پرانے والے بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کیا بٹھانے والی چیز ہے کہ ہم کسی بیماری کا علاج نہیں کر رہے. بالکل اپنے ذہن میں یہ بات نئے آنے والے بھی اور پرانے والے بھی بٹھا لیں. ہماری پروڈکٹ سیل سسٹم پہ کام کرتی ہے اور 100% پوری باڈی کے اوپر کام کرتی ہے. اس لیے آپ کسی ایک بیماری کا نام نہیں لے سکتے کہ یہ ایک بیماری کو ٹھیک کرے گی. یہ جڑ سے آپ کی باڈی کی صفائی کرے گی. چاہے اس میں کینسر آ جائے، چاہے اس میں شوگر آ جائے، چاہے لبلے کا پرابلم ہو، چاہے آپ کی گردے کا پرابلم ہو، چاہے آپ کے جگر کا پرابلم ہو. اس لیے یہ رشی کھانے والے اور لائنز مین کھانے والے اور یہ جو کارڈیوسیپ کھانے والے ہیں، اس لیے یہ ڈائلیسس سے واپس آ جاتے ہیں. جن کا ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ 2 دفعہ ڈائلیسس آ رہا ہوتا ہے وہ کیوں واپس آ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ سیل سسٹم پہ کام کرتی ہے.
اس سیل سسٹم کی وجہ سے یہ آپ کی پوری باڈی کو صحیح کرتی ہے. سیل سسٹم کیا ہے؟ سیل سسٹم یہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو گوشت پوشت ہمارا ہے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل سسٹم سے بنا ہے. اس سیل سسٹم کی وجہ سے ہی ہم بھاگ رہے دوڑ رہے. جب ہمارے سیل بیمار ہوتے ہیں، جب ہمارے سیل زخمی ہو جاتے ہیں، جب ہمارے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ سیل عام طور پہ سوچتے ہیں لوگ کہ یہ کیا چیز ہو سکتی؟ سیل کیا ہے؟ سیل وہ چیز ہے جس سے ہمارا گوشت پوشت بنا ہے، جلد بنی ہوئی، آرگنز بنے ہوئے. ہماری یہ میرا جو چہرہ ہے اگر میں اس کو صابن سے نہیں دھوتا اس کے اوپر مٹی تھوڑی بہت تو رہ جاتی ہے، جم جاتی ہے اس سے. اب یہ آہستہ آہستہ یہاں پر اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جراثیم جمع ہوتے رہیں گے، میرے سیل سسٹم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کے جو سیل ہیں وہ ڈیڈ سیل ہو جائیں گے. خواتین کو نالج میں ہوگا کہ یہ جاتی ہیں جب بیوٹی پارلر میں تو کئی قسم کی کلینزنگ کی جاتی ہے. وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ جو جسم کے یہ حصے ہیں جو چہرے کے اوپر ہے، ان کے اوپر جو ڈیڈ سیل رہ گئے ہیں جنہوں نے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو بیمار کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. جتنی ہماری پروڈکٹ ہے، جتنی بھی پروڈکٹ ہے، یہ سیل سسٹم پر ہے. چاہے وہ میک اپ کا سامان ہو، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو. اس بات کے اندر ہماری شرط یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی ایکس این کی پروڈکٹ آپ کی فقط صحت کے لیے، ڈی ایکس این کی پروڈکٹ فقط صحت کے لیے. جو اپنی صحت کا خیال رکھے گا دوسروں کو صحت بانٹے گا، جو اپنی صحت کا خیال رکھے گا دوسروں کو صحت بانٹے گا، اس کو ڈی ایکس این ایک بہترین کاروبار سے نواز دے گا. کس صورت میں؟ کہ اپنے جتنے اس کے ممبرز ہیں وہ اگر ایک ایک پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بینیفٹ اس کو ملے گا جو اس ممبر کو لانے والا ہے. یہ بالکل کلیئر بات. تو یہاں پر بزنس کے لیے خودکار طریقہ کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ لوگوں کو بتا کر، ان کے چہرے پڑھ کے، ان کی چال کو دیکھ کر، کسی کے پیروں میں سوجن، کسی کے ہاتھ میں سوجن، کوئی چلتے پھرتے اللہ اللہ کر کے چل رہا ہے، کسی کی چال خراب، آپ اس کو اس وقت کنٹرول کر کے دیکھیں اپنے نظریے سے کہ آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں. آپ کا بزنس یہاں سے شروع ہوگا جب آپ اس کی مدد کی نیت کر لیں گے. آپ اس کی مدد کی نیت کریں گے، آپ کا جو بھی بزنس ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہترین سے بہترین ڈے بائی ڈے ہوگا. ہم کتنی ساری ایسی چیزیں جن پہ ہمیں شرمانا چاہیے، ہم نہیں شرماتے. ہم چار دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو سب سے زیادہ کس بات پر نہیں شرماتے؟ وہ اس بات پر نہیں شرماتے کہ ہم آپس میں گالی گلوچ کر لیتے ہیں، تیری میری کر لیتے ہیں، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، سب کچھ کر لیتے ہیں. اس میں ہم نہیں شرما رہے ہوتے. اس میں ہمیں شرمانا چاہیے، اس میں ہم نہیں شرما رہے ہوتے کیونکہ ہمارا ماحول، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلتے رہو یار، ٹھیک ہے بس. جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو دبا کے چلے گا، چھوٹا اس سے چھوٹے کو دبا کے چلے گا. سب سے زیادہ لائف کے اندر ایک چیز کے اوپر کنٹرول کریں. اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو اور اس میں بزنس کو آپ خودکار طریقے سے چلانا چاہتے ہو اور مستقل بنیاد پر چلانا چاہتے ہو، ہماری بیگم فرمایا کرتی ہیں کہ اعتراضات کرنے چھوڑ دو. ہماری بیگم فرمایا کرتی ہے کہ اعتراضات کرنے چھوڑ دو. بولا کبھی آپ کہو گے کہ نمک زیادہ ہے، کبھی آپ بولو. اس وقت کو یاد کرو جب یہ کھانا اچھا تھا. اگر ایک دن نمک زیادہ ہو گیا تو آپ پچھلے جو آپ سال بھر سے کھا رہے ہو اس کے اوپر آپ سب بھول جانا چاہیے، کیا نہیں بھولنا چاہیے؟ اس لیے اعتراضات جو آدمی چھوڑ دے گا وہ بزنس کے اندر سب سے بڑا کامیاب بزنس مین ہوگا. آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے دوسرے کو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اعتراض کرو. جب آپ اپنے گھر کا کچرا باہر گلی کے اندر پھینکو گے تو پورا پاکستان گندا ہوگا. اب آپ نے اعتراض کیا تو آپ نے یوں سمجھ لو کہ آپ نے اپنا کچرا باہر پھینکا، دوسرا بھی پھینکے گا، تیسرا بھی پھینکے گا، چوتھا بھی پھینکے گا، آپ کی گلی کچرے سے بھر جائے گی. صرف اعتراضات کرنے والے لوگ ہوں گے، سنبھالنے والے نہیں ہوں گے. آپ اعتراضات کو سنبھالنے والے بن جاؤ، آپ کا بزنس گرو کرے گا. مسلسل نیٹ ورک بنانا، مسلسل لوگوں کے اوپر کام کرنا. جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں سے ہمدردی کرو، لوگوں سے ہمدردی کر کے ان کے مسائل کو سالو کرو جو طبی طور پہ ہیں، جو یہ بیماریوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرو. جب آپ بیماریوں کے مسائل حل کرو گے، آپ کے پاس کئی لوگ ایسے بھی آ جائیں گے کہ جن کے پاس روزگار کے مسائل بھی ہیں.
آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہو, مل کے کام کر سکتے ہو. جب آپ مل کے گروپ کی شکل میں کام کرو گے تو آپ اپنے حصے دار کو متحرک کرو گے. کہتا ہے کہ اپنے حصے دار کو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, کسی نہ کسی کی لائن. یہ جو ہمارے اندر باتیں ہیں کہ یہ فلانی لائن, ایسا کچھ نہیں ہے. جو آدمی یہاں پر سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے, جو آدمی سکھا سکتا ہے وہ سکھائے, ضرور سکھائے, بغیر کسی لالچ کے سکھائے. اپنے تجربات لوگوں کے سامنے شو کرے تاکہ ہر ایک کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے اور کام کے اندر کچھ جوش پیدا ہو. جوش کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کے اندر طاقت ہوگی. ہر وہ کھیل, چاہے وہ فٹ بال ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے اندر آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی جوش ہوتا ہے, جن کے اندر طاقت ہوتی ہے. ان کی ایجز کے حساب سے بھی ان کو لیا جاتا ہے کہ وہ 18 سال سے لے کے اور 40 ایئر تک کے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل میچز میں اور بڑے میچز میں کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ طاقتور لوگ. باپوں کو وہ بڑا باہر کھڑا کر دیتے, کسی کو امپائر بنا دیتے, کسی کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی. ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہم نے جو سوچنا ہے, جو کرنا ہے, وہ کتنے ٹائم میں کرنا ہے, اس کا گول سیٹنگ کرنی چاہیے. ہمیں گول سیٹنگ کرنے کے بعد اپنے اندر جوش پیدا کرنا چاہیے. دوسروں کو پھر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. اپنا کچرا جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے, گلیوں میں مت پھینکے, بلکہ دوسرا جو سمیٹنے والی چیزیں اس کو بھی سمیٹیں. جب آپ سمیٹ لیں گے تو آپ کا بزنس کامیابی کی دلیل میں چلا جائے گا. کامیاب لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں. کامیاب لوگوں کے بارے میں سوچنا, اسی ڈی ایکشن کے, آپ باہر نہیں جاؤ, اسی ڈی ایکشن کے اندر سوچ لو کتنے لوگ کامیاب. آپ کے پاس آج سلائیڈز ہیں, سب کچھ ہے, میں یہ سب کچھ دکھا رہا ہوں. جب یہ ڈی ایکشن آیا تھا یہاں پر تو نہ سلائیڈ تھی نہ یہ دکھانے کے لیے کچھ تھا. ایک زبانی باتیں ہوتی تھی اور ایک 3-in-1 کافی ہوتی تھی. آج 3-in-1 کافی کو لوگ بھول گئے, اتنی ڈسٹریبیوشن کے اندر چیزیں آ گئی, اتنی ساری چیزیں آ گئی کہ 3-in-1 کافی کو بھول گئے. لیکن آج بھی ڈی ایکشن کی بیس میں 3-in-1 کافی کی اہمیت موجود ہے. جو اس کو سیکھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے. ڈی ایکشن کافی 3-in-1, افادیت, پیٹ کی خرابیاں دور. 3-in-1 کافی, افادیت, یہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, مائیگرین, وہ ختم. 3-in-1 کافی کی بتا رہا ہوں آپ کو میں. ویسے تو بہت سارے نسخے آپ کے پاس آئے ہوں گے, لیکن یہ وہ نسخے ہیں جو ڈی ایکشن کی بیس میں ہیں. ڈی ایکشن کی پہلی سرچ شدہ کافی جو ہے وہ 3-in-1. جب یہاں پر کوئی سکھانے والا, کوئی بتانے والا نہیں تھا, اس وقت ڈی ایکشن صرف یہ کافی پیش کرتا تھا لوگ, اور یہاں سے جانے کے بعد لوگ دوسرے تیسرے دن واپس آتے تھے اور ان کو یہ آ کے پتہ چلتا تھا کہ ڈی ایکشن کی کافی جو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فائدہ دیا یا نہیں دیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک آدمی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جو چیز کھائی تھی اس کا ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. ہم لوگ روٹین, سنی سنائی باتوں پہ, جملوں پہ, گھر کے پکے ہوئے کے اوپر, اشتہار کے اوپر چیزیں کھائے چلے جا رہے ہیں. یہ واحد پروڈکٹ ہے ڈی ایکشن کی جس میں آپ کو نہ اشتہار کی ضرورت ہے, نہ کسی کے بتانے کی ضرورت ہے, نہ کسی, صرف کھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ سرچ اس کے اوپر کمپلیٹ ہو گئی. سیل سسٹم پہ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جو کام کرتی ہو. رشی مشروم سیل پہ کام کرتی ہے, اس سے بنی ہوئی ساری پروڈکٹ سیل سسٹم پہ کام کرتی ہیں. ڈیڈ سیل کو, بیمار سیل کو جسم سے باہر نکال کر صحت دیتی ہیں. یہ صحت جب آپ بانٹتے ہو لوگوں کے اندر, لوگوں کو بتاتے ہو, یہاں سے آپ کا بزنس شروع ہوتا ہے. اپنے بزنس کے حوالے سے آپ کو پرجوش ہونے کی کیوں ضرورت ہے کہ بیمار آدمیوں کی ہمدردی آپ کو اس کے اوپر پرجوش رکھے گی کہ اگر آپ کو کسی بیمار سے ہمدردی ہے. اب یہ کامیاب لوگوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان کے بارے میں سوچیں, طریقہ کار خود واضح کریں. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اپنے حصے کا کام ہمارا کیا ہے؟ اپنے حصے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینا. جو آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اس کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوائن کرانا, ان کو صحت کے بارے میں, ان کو دولت کے بارے میں بتانا. ایک عام آدمی خوفزدہ نہیں ہے اپنی صحت سے. آپ کو پتا ہے آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی صحت کی وجہ سے خوفزدہ ہیں؟ ایک بھی نہیں ملے گا. بیمار بھی سب ہوں گے, خوفزدہ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں, جو اللہ کرے گا وہ بہتر. خوفزدہ نہیں ہے, تیاری نہیں ہے کسی چیز کی بھی. یہ ہماری سب سے بڑی بیماری. 40 ایئر 45 ایئر کے بعد
عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے 40-50 سال پہلے کھایا تھا اس کے اثرات ہمارے اوپر اب آ رہے ہیں. اب 40-45 سال کی عمر میں ہم بیمار ہونا شروع ہو گئے, 50-55 سال کی عمر میں گوڈے گٹے بیٹھ گئے, اس کے بعد 60 سال 65 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھاؤ بٹھاؤ, وہ فلانا آیا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو, وہ ویل چیئر پہ لے کر جا رہا ہے. یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے, کس کی طرف نہیں ہے, صحت کی طرف نہیں ہے. اسی طرح سارے کاموں کا یہی حال ہے. ایکسکیوز می. گڈ مارننگ ڈی ایکشن. گڈ مارننگ ڈی ایکسن. آواز زور سے آنی چاہیے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ٹیپو بھائی کی تو آواز ہی نہیں آ رہی. گڈ مارننگ ٹیپو بھائی. آواز ہی نہیں ہے ٹیپو بھائی. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. اب یہاں پر آ کے ایک تو صحت آ گئی آپ کی, پھر آپ کے پاس آ گیا آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ کو چاہیے رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو جوائن کرنے کی وجہ سے صحت اور دولت دونوں ہم ہر آدمی کے لیے ہیں. گول سیٹنگ جو کرے گا ڈی ایکشن کے اندر, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ود ان 6 ایئر وہ کام کر لے گا جو عام زندگی کے اندر وہ 25 سال میں بھی نہیں کر سکتے. کتنے سال میں؟ 6 سال میں, 10 سال میں. لگن چاہیے, لگن 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 لگن. 24 آورس اس کا سوچ چاہیے, 24 آورس کی سوچ چاہیے, لگن چاہیے. ٹالنے والی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا. ٹالنے والا تو ڈی ایکشن کے اندر 100 سال بھی بیٹھا رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. ایکچوئل جو ورکنگ کرے گا ڈی ایکشن کے اندر اس کے لیے ٹائم پیریڈ صرف 6 ایئر 6 ایئر 6 ایئر 6 ایئر. پہلے سال کے اندر پروڈکٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بنانا ہے. دوسرے سال میں اس ٹیم کی ٹریننگز کرانی ہے. تیسرے سال میں اس ٹریننگ سے آپ کو اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ کا گھر کیا, آپ کے جیسے 10 گھر بھی چل سکتے ہیں. سسٹم کو سیکھنا جو سب سے بڑا کام, سسٹم کو سیکھنا. جو اس سسٹم سے اتر جائے گا وہ فیلئر میں چلا جائے گا. ایکشن پلان اگلے 1 سے 7 ماہ کے لیے ہوتا ہے. ایکشن پلان ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب رات کو لگائیں گے کسی پودے کو, اس کا بیج لگائیں گے, صبح میں پھل مل جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ڈی ایکشن کے جتنے ایکشن پلان ہیں ان کے اندر ٹائمنگ ہے, ان کے اندر ٹائمنگ ہے. اسٹارٹ آپ کی ہو رہی ہے کتنے پرسنٹ سے؟ 6% سے. اور آپ کا آخری جو آپ جب اسٹار ڈائمنڈ بن جاتے ہو تو آپ کو کیا پرسنٹیج مل رہی ہوتی ہے؟ 71%. 71%. پاسبل ہے کوئی چیز آپ کی اپنی آپ پروڈکٹ بنا کے کسی کو 71% نفع کے اوپر بیچنا شروع کرو؟ کر سکتے ہو آپ؟ نہیں کر سکتے. یہ واحد دنیا کے اندر کمپنی ہے جس کا سسٹم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک مورنسی لی 2000 روپے کی اور اس کا 71% آپ کو نفع مل رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا. کہ ایک چیز ہے کمپنی میں دوسری, ورکنگ میں دوسری, آپ کے کوڈ کے اوپر ایشو ہوئی 1 لاکھ روپے کی اور اس کا نفع آپ کو, کمپنی کو نہیں مل رہا, آپ کو مل رہا ہے 71,000 روپیز. آپ کو اس کا نفع مل رہا ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر. پاسبل ہے؟ کوئی بھی مجھے پوری دنیا کی کسی کمپنی میں بھی ایسا پلان نکال کے دکھا. ڈی ایکشن کے کامیاب ہونے کی وجہ 2 ہے. ویلیو آف پروڈکٹ, آپ کا بھروسہ, میرا بھروسہ. نمبر 3, جو ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ اس کو لے کر چلے گا قانون کے مطابق, اس کو اتنا پیسہ ڈی ایکشن دے گا کہ نہ وہ اپنے بزنس میں کر سکتا ہے نہ وہ دنیا میں کہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر وسو پال پروفیسر ہیں انڈیا کے, پرانے سینئر کراؤن ایمبیسڈر ہیں. ان کی 1 مہینے کی جو انکم ہے کتنی ہو سکتی ہے ایک عام آدمی, جبکہ دے ہیو نو پروڈکٹ, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ ایسے کھڑا ہے میری طرح جیسے میں کھڑا ہوں اور اسی طرح لوگوں کو بتا رہا ہے. منتھلی انکم $3.50 پر منتھ, $3.50 پر منتھ. نہ کوئی چیز, نہ اس کی کوئی چیز ہے. پروفیسر ہے, وائف اس کی ڈاکٹر تھی, اس نے اس کو جوائن کرایا انڈیا کے. اسی طرح ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ڈاکٹر ہمارے پاس, ہم منہ سے ہمارے نکل جاتا ہے جی ڈاکٹر ڈاکٹر. فاطمی غنی صاحب پاکستانی ہیں, پائلٹ تھے, آج کینیڈا میں. جب تک وہ پائلٹ رہے آج کینیڈا کے اندر ہے. صرف ڈی ایکشن کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, لوگوں کو ڈی ایکشن سکھاتے ہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں اور انکم یقیناً ان کی جو ہے مور دین 50 لاکھ تو ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے نا بھائی؟ 20 منٹ ہے.
بہت ٹائم ہے, سائڈ بھی بہت ہے نا یار. تو اپنے حصے کے ساتھ لوگوں کو جوائن کرانا ہے, اپنے ساتھ ان کو لے کر بیٹھنا ہے, ان کی ٹریننگ کرانی ہے, ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ کو جو ہے ان کے اگلے ایکشن پلان جو ہے نا بتانے, ان کی تربیت کرنی ہے. خیال رکھیں, چیلنج ہے, انعام دیں, نظم و ضبط کو قائم رکھیں. یعنی جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو یہ کہیں کہ ڈی ایکشن کی جو پالیسی ہے اس پر عمل کرتے رہیں. ڈی ایکشن میں رہتے ہوئے کسی اور کمپنی کے اندر جوائن کرنا یہ ڈی ایکشن کی پالیسی کے خلاف ہے. جو آپ نے پوری محنت کرنی ہے وہ ڈی ایکشن کے اوپر ہی کرنی ہے. اگر آپ 2-3 جگہ پہ ٹانگیں پھنسا لیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ فیلئر میں آ جائیں گے, کیونکہ آپ کسی چیز کو بھی صحیح طرح سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ تربیت جو نئے لوگوں کی ہے وہ یہ کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں جو ہمارے ساتھ ہیں کہ بھائی ان کو کیسے تربیت کریں کہ وہ اس کو بزنس کو شروع کیسے کرنا ہے. کمپنی کی مصنوعات اور مارکیٹنگ پلان کے تربیت ساری تقریباً باتیں ہو چکی ہیں. مین چیز کیا ہے کہ ڈی ایکشن کے پاس ایک فولڈر ہے. جب ہم فلانے لوگ جوائن کرتے تھے تو وہ فولڈر اس جوائننگ کے ساتھ دیا جاتا تھا, اب نہیں دیا جاتا. اب وہ فولڈر نہیں دیا جاتا. اب وہ لوگوں کو خود کیا کرنا ہے, اس فولڈر کو لینا ہے یا کسی دوسرے سے لے کے اس کو سیکھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. فولڈر کے اندر پوری گیم, اس کی گیم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری اس کی تربیت موجود ہے. اس کے اندر تربیت کیسے موجود ہے کہ اس کی پروڈکٹ کے بارے میں معلومات موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بزنس پلان ہے وہ بھی موجود ہے. پورا طریقہ کار اس کے اندر موجود ہے اور آسان ذریعے سے. اب یہ کہتا ہے کہ مستقل ممبر کسٹمر سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا جائے, جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں باتیں عام طور پہ جیسے ابھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ کسی سے سلام دعا کرتے ہو, نام پتہ پوچھتے ہو, اپنا ان کو بتاتے ہو کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, اسی کے اندر بتاؤ کہ جی میں ڈی ایکشن کرتا ہوں, اور ڈی ایکشن کے اندر یہ ہوتا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اس میں کوئی انوکھی چیز آپ نے نہیں بتانی. اب اس کے اندر کیا کرنا ہے, آپ نے لسٹ بنانے کا طریقہ کیسے سیکھنا ہے کہ آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ان کے نام لکھ کے, ان کے آگے ٹیلی فون نمبر لکھ کے ان سے انوائٹ کرو, ان کو کال کرو کہ بھئی میں ادھر ڈی ایکشن کمپنی میں آیا ہوں, اس کے یہ فائدے ہیں, اور آپ میرے بھائی ہو, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس فائدے کو حاصل کرو. آپ میری سسٹر ہو, آپ بھی اس فائدے کو حاصل کرو. آپ میرے جو بھی ایکس وائی زیڈ ہو, فائدے کو حاصل کرنا جو ہے ان کے ساتھ. پھر آپ نے سارا لسٹ بنانے کے بعد مستقل کے بارے میں کسٹمر کو کیسے پہنچائے سکھائے, ان کے ساتھ آپ نے ملاقات کا وقت کرنا ہے, بوم میں مدد کریں, ٹیبل پر بات کا کیسے کام کرنا ہے, یہ سارا کچھ سیکھنے کا کام ہوگا. ہماری جتنی بھی ٹریننگز ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آج کی کلاس ہے اس میں ہر وہ چیز جو ڈی ایکشن کے موجود ہے, ڈی ایکشن کے اندر ہے, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ڈی ایکشن کے اندر جو چند باتیں ہیں وہ آخر میں پھر دوبارہ کریں گے. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ مسترد کیے جانے کے بعد, میں یہاں پر آگے اتنی ساری بات کر رہا ہوں, یہ سارے لوگ بھی مجھے مسترد کر دیں گے تو کل کی میری کلاس نہیں روک سکتے. ایک چیز ہوتی ہے دل آزاری. ہم جب کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو ہماری دل آزاری کرنے والے بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ مستحکم اور قابل اعتماد جو آمدنی والے ممبر ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن کب ملیں گے؟ جب آپ ان کو ڈھونڈو گے, اور ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے تو ہزاروں میں سے کچھ ملتے ہیں آپ کو لوگ. اگر آپ باغ میں بھی جاؤ گے تو کوئی پھل ایک سائز کا نہیں ہوگا, کوئی بڑا ہوگا چھوٹا. وہ کینو, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم کینو ڈھونڈتے تھے. کینو تو جو جڑ کے نیچے لگے ہوئے ہوتے تھے وہ بڑے بڑے کینو ہوتے تھے, اور وہاں جانا مشکل ہوتا تھا, لیکن نیچے سے گھس کے ہم چھوٹے سے چلے جاتے. تو اسی طرح ہر فروٹ جو ہے اس کے اندر خاص بات دیکھو گے آپ, کہ جو موٹی ڈنڈی کے ساتھ فروٹ لگا ہوا ہوگا اس کا سائز اچھا ہوگا کیونکہ اس کو خوراک اچھی مل رہی ہے. جو پتلی ڈنڈیوں کے ساتھ فروٹ ہوگا اس کا سائز چھوٹا ہوگا. ابھی بھی آپ نے کسی نے دیکھے ہو, نیمبو کے پیڑ ہیں, آم کے پیڑ ہیں, کٹہل سنا ہے کسی نے دیکھا؟ کٹہل کتنا بڑا پھل ہے, دیکھنے میں لگتا ہے جیسے بوری لٹکی ہوئی ہے, اور ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ تنے کے ساتھ, اور تنا بھی ایک مضبوط تنا, پتلی ڈنڈی کے ساتھ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مضبوط تنا. آپ لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے, آپ کی وجہ سے وہ موٹے تنے بنیں گے, اور ان موٹے تنوں کی وجہ سے آپ موٹے تگڑے پھل بنو. یہ سارا جتنا بھی ہے یہ آپ کا مستحکم اور قابل اعتماد جو لوگ ہیں وہ آپس میں بالکل, جن لوگوں کو آپس میں اعتماد نہیں ہوتا وہ کسی جگہ پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے, کسی جگہ پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. جو ذرا ذرا جو آج سے گزر جاتے ہیں اس طرح کے, ان کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے.
اب یہ آپ نے اہمیت سمجھانی ہے یہاں پر کہ مستحکم اور قابل اعتماد آمدنی ممبر بنانے کے لیے آگے کیسے بڑھنا پڑے. پھر آگے کہتا ہے کہ پی پی وی 300 کرنے کی اہمیت کو سمجھائیں. 300 پی وی کرنے کی جو اہمیت ہے وہ سب لوگ سمجھ لیں. ہماری جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اسٹار ایجنٹ کی، ایک اسٹار ایجنٹ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ 300 پی وی ہے. جب وہ اپنی اپنی کوالیفیکیشن ایک اسٹار ایجنٹ پورا کرے گا 300 پی وی کرے گا. اب اس میں تقسیم کیسے بنتی ہے کہ ایک آدمی ہے اسٹار ایجنٹ ہو گیا 300 پی وی کر رہا ہے، اب نیچے اس نے 3 اسٹار ایجنٹ بنا دیے، یہ بن گیا کون؟ اسٹار روبی. اور نیچے جو 3 اسٹار ایجنٹ تھے اگر وہ 300 پی وی کرتے ہیں یعنی 900 پی وی انہوں نے کیے، اسٹار روبی جو ہے اس نے 300 پی وی کیے، تو کتنے پی وی ہو گئے بھائی؟ 1200 پی وی. 1200 پی وی کی انکم کوئی بتا سکتا ہے فرسٹ اور سیکنڈ لائن کی؟ یہ کم سے کم بھی 28 سے 30 ہزار روپے ہوگی اگر کوالیفیکیشن پوری ہوگی. اور اگر کوالیفیکیشن پوری نہیں ہوگی تو یہی انکم صرف 300 پی وی کے اوپر 6-6.5 ہزار روپے ہوگی. یہ تفصیل ہے ہماری. ہم آپس میں گیدرنگ میں کام کرتے ہیں، ہماری انکم کے شرائط جو ہے اس کے اندر کوالیفیکیشن کا پورا کرنا ہے. کوالیفیکیشن کا پورا کرنا کس کے لیے؟ بزنس کے لیے. کھانے پینے کے لیے کوالیفیکیشن کا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ 6 پی وی کا ایک ٹوتھ پیسٹ لو استعمال کرتے ہو، اللہ اللہ خیر صلاح، یو ہیو نو بزنس. آپ کو صحت چاہیے، آپ صحت کے اوپر کام کرو. جن لوگوں کو بزنس چاہیے یہ ان کے لیے بھی ہے. اس میں بہکنے والی بات نہیں ہے کہ جی 300 پی وی کیسے کریں گے. 300 پی وی وہ کریں گے جو پراپر بزنس کریں گے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی انکم کے اندر اضافہ ہو. جو یہ نہیں چاہتے ان کی انکم میں اضافہ ہو، فقط اپنی صحت پہ کام کرتے رہے، اللہ اللہ خیر صلاح. 20 سال 25 سال 30 سال انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے صحت مند رہیں گے. جو بزنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے ٹائم لمٹ مقرر ہے. جیسے اس ترتیب کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، آفٹر 6 ایئر ان کے پاس اپنی لینڈ کروزر بھی ہوگی، آفٹر 6 ایئر ان کے پاس اپنا گھر بھی ہوگا، کیونکہ وہ بزنس کر رہے ہیں. اس فرق کو محسوس کرنا پڑے گا. آپ یہاں پر 20 سال کرتے رہو ڈی ایکشن، آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا فائدہ اگر آپ اس جو ترتیب بتائی گئی ہے اس کے مطابق کرتے ہو. اور آپ کے سارے ڈسٹریبیوٹر جتنے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں. ہر اوپر والا آدمی ہر 6 سال کے بعد وہ کم سے کم بھی 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا آدمی ہوگا. اور ایسے یہ شفٹ پوری چلتی رہے گی. جینین جو بات ہے. اچھا اسی طرح ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ سالانہ آپ نے جو مسٹ بھی ریکوائر ہے آپ کو ایز اے بزنس آپ کو 100 پی وی ریکوائر ہے. اگر آپ کو 100 پی وی ہیں اگر آپ کے 100 پی وی ہیں تو آپ کو چیک ملے گا. باتیں کرنے سے نہیں ملے گا چیک. 100 پی وی پورے کرنے سے چیک ملے گا. 100 پی وی پورے کرنے سے آپ کو چیک ملے گا. سیمائی میں اس کو ممبر جب آپ بنا لیتے ہیں، یعنی ایک سیمائی 100 پی وی آپ کرتے ہیں اور نیچے آپ 6 ممبر بنا لیتے ہیں، تو آپ کو یہ چیک جو ہے اس کی تعداد سوچو کہ 100 پی وی پلس 600 پی وی، آپ کی انکم تقریباً 18,000 روپے مہینے تک پہنچ رہی ہے. اس کی ترتیب ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بتا نہیں رہے ہوتے کسی کو. سالانہ اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہنے کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں. جب ہم پروگرام کے لیے کرتے ہیں عموماً لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ شرکت نہیں کرتے. ہم کوشش بھی کریں، جیسے آج آپ لوگ شریک ہو، اگر آپ ریگولر ان کلاسز میں شریک رہو گے تو ترقی کرو گے. یہاں سے جا کے جو آج بھول کے اور اپنے گھر بیٹھ گیا اور اس نے آگے نہیں کچھ سوچا کام کرنے کے لیے، تو کسی کا اچھا کام بھی اس سے کام نہیں کرا سکتے. کوئی بھی ان سے کام نہیں کرا سکتا. تو کمپنی کے قواعد و ضوابط اور اخلاق کے آپ جاننے کے لیے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں، اور جو غلطی ہم کریں گے اس پر ہمیں توجہ دینی. آج کی کلاس میں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اور میرے پاس ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا جو مجھے بتائے گا کہ آپ نے یہاں پر یہ غلط بات کی ہے، تو میں اپنی تصویر کروں گا اس. اور نہیں کوئی مجھے بتائے گا تو میں کیا کروں گا، میں زندہ باد کر کے اپنے آگے راستہ پکڑتا ہوں. غلطی کو دہرائیں گے تو پھر میں اس غلطی کو دہراؤں گا. کہانی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے انتظامیہ سے مدد لینی پڑے گی. یعنی درکنار ہنر پراسپیکٹس ہے، نئے ممبرز بنانا اور تربیت دینا. ڈی ایکشن کتنے کام ہو گئے اس میں؟ ڈی ایکشن کے اندر ممبر بننا، اس کے بعد اس کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا، پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد پروڈکٹ کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں بتانا، بتانے کے بعد لوگوں کو بزنس کے بارے میں بتانا.
بعض لوگ اپنے پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کراتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرانے کے بعد ان کو بزنس نہیں بتا رہے ہو. جب آپ سامنے والے کو جو استعمال کر رہا ہے اپنے پیسوں کے اوپر اس کو بزنس نہیں بتاؤ گے، آپ کیسے فیل ہو جاؤ گے کہ آج تو وہ آپ کے ساتھ تھا، آپ سے اس نے پروڈکٹ لے لی، کل وہ یہاں پر آئے گا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا اپنے کوڈ کے اوپر آپ کو اس کو پروڈکٹ دے گا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، اس بندے کا بھی نقصان ہوگا. تربیت میں وہی باتیں جو کہ میں نے بتائی ہیں، بنیادی باتیں سیکھنا ہے. گائنڈرما مرکز نگاہ بنائیں. مرکز نگاہ کس کو بنانا ہے؟ ٹائم ہے نا ابھی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا نہیں کرو یار 6 بجے میں. تو اب ہمارے پاس ایک چیز میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ آج کا جو، اس کو بند ہی کرو یار، مجھے بھی نہیں نظر آ رہا، میں نظر آ رہا ہوں لوگوں، کوئی نہیں مسئلہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اتنا اہم اس لیے تھا کہ اس میں پورا ڈی ایکشن آ جاتا ہے، ڈی ایکشن کلچر بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب ڈی ایکشن کلچر کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈی ایکشن کلچر کیا چیز ہے؟ ڈی ایکشن کلچر ایک آسان سی چیز ہے، بالکل آسان، کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہو مارکیٹ کا، اس کو چھوڑ کے ڈی ایکشن کا استعمال شروع کر دو. آپ صابن استعمال کر رہے ہو مارکیٹ کا، اس کو چھوڑ کے ڈی ایکشن کا صابن استعمال کرنا شروع کر دو. آپ کافی ڈی ایکشن کی استعمال کرنی شروع کر دو. گھر کی جو چائے اور یہ دوسری چیزیں جو ان کو کم کر دو، یا دوسری جو کافی آپ پی رہے ہو اس کو کم کر دو. اسی طرح آپ نوڈلز لے رہے ہو، چلو سستے والے لے رہے ہو، ٹھیک ہے جی وہ سستے ہیں، آپ تھوڑے سے مہنگے لے لو، ڈی ایکشن کے لے لو، لیکن ذائقے کے اندر بھی بہت اچھے بنیں گے، آپ کی مرضی سے بنیں گے. کیوں؟ آپ کے بچوں کے اندر بھی جو نروس سسٹم ہے اس کو یہ سیٹ رکھیں گے، آپ کے اندر بھی صحیح رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جو پاور ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کون سی پاور ہوتی تھی یہ؟ قوت مدافعت. قوت مدافعت. شاباش، اس بات پہ تالیاں تو بجاؤ. اچھا 2-3 آدمی جو ہے نا وہ تو تالیاں بجاتے بھی ہیں. اچھا میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میں نے بھی بڑی تالیاں بجائیں ادھر شروع میں حضرت کے. رزلٹ یہ ہوا میں کم سے کم بھی 5-6 گھڑیاں خراب کر کے بیٹھ گیا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو جسے ہاتھ میں گھڑی ہو وہ تالی بجاتے ہیں، ادھر احتیاط. بڑی قیمتی گھڑیاں تھی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی اب میں تالی کم بجاتا ہوں، جب تک گھڑی نہیں ہوتی نا تالی نہیں. میری بات میں اچھا، تو یہ ساری چیزیں سیکھنے والی کیا ہے کہ ہمارا جو ڈی ایکشن کا کلچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈی ایکشن کو استعمال کرو، ہاں آپ کو مہنگا لگے پھر بھی استعمال کرو، آپ کو سستا لگے پھر بھی. مہنگا یوں نہیں ہے ڈی ایکشن. کیوں نہیں ہے مہنگا؟ مہنگا یوں نہیں ہے کہ ڈی ایکشن جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو، اس کو کرتے ہو، اس کو کھاتے ہو، اس کو پیتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، تو جو پیسہ آپ نے ڈی ایکشن میں لگایا ہوتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ آپ کو ڈی ایکشن واپس کر سکتے ہیں. کتنے گنا؟ 10 گنا پیسہ. لیکن کب؟ جب آپ کو اس کی طرف دھیان ہو کہ ہاں یار یہ میں نے پیسے لگائے تو میں نے کمانے بھی. ڈی ایکشن سب کچھ آپ خود ہی ہیں، لیکن اکیلے نہیں. خاص بات اس میں کیا آ رہی ہے؟ اکیلے نہیں. جب آپ اکیلے ہو تو آپ اکیلے ہو. آپ کو اپنی پوری ٹیم کو لے کر چلنا ہے، اور اس ٹیم کو لے کر چلنا ہے جو آپ کے اوپر بھروسہ کرے. آپ اس ٹیم کے اوپر بھروسہ کرو اور پھر اس کو لے کے بیٹھ کے منصوبہ بندی کر کے اس کو آگے چلے. یہ جو وقتی فائدے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب فیلئر میں چلے گئے. کیا سمجھے؟ اس لیے بہترین انکم کے لیے ڈی ایکشن کو استعمال کریں، اور ڈی ایکشن کو استعمال کرنے کے بعد اپنی کامیابی کا نقشہ آپ خود بنائیں گے. آپ کے سینئر بنائیں گے، آپ خود بنائیں گے، اپنے خوابوں کی تکمیل ہوگی. لیکن کب؟ جب آپ جو پروگرام بناؤ اس کے اوپر کھڑے ہو. جب آپ مورچے پہ کھڑے رہو گے تو اس راستے سے آپ کے اوپر وار نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کی کلاس کے اوپر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کا. دیگر کوشچن کسی کے پاس ہو